2 منٹ 3 منٹ پہلے آپ لوگ تیار رہیے جوائن ہونے کے لیے، ہے نا، تاکہ بالکل ہم 7 بجے شروع کر دیں، لیٹ نہیں کرنا ہے۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے دوسرا باب پڑھیں گے۔ ابھی ہم پڑھ رہے تھے قدیم ہنداریائی کو، قدیم زمانے میں جو چیزیں ہیں اس کو پڑھ رہے تھے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اردو کے آغاز کے نظریے کو۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ماخذ ہے، ماخذ کے تئیں مختلف رائے ہے، تو اس کے آغاز کے تئیں بھی مختلف آراء قائم ہو سکتے ہیں، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب ہم اس پیراگراف میں اس میں دیکھیں گے کہ کیا ہے اس کے بارے میں ادبا کی کیا رائے ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اردو کے آغاز کا مسئلہ، اردو کے آغاز سے متعلق گزشتہ 200 برسوں کے دوران ہمارے متعدد بھی پڑھتے ہیں، متعدد بھی پڑھتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ علماء، محققین اور ماہرین لسانیات اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے ہیں۔ بعض عالموں نے محض قیاس آرائی سے کام لیا ہے۔ قیاس آرائی کہتے ہیں اٹکل ہانکنا۔ ہمارے یہاں نہیں کہتے ہیں کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، آپ نے کچھ جانکاری نہیں ہے، آپ نے ایسے ہی کہہ دیا ہے، غلط بات ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیاس آرائی، مطلب آپ کا دماغ لگا کہ ہاں فلاں فلاں ہو سکتا ہے، آپ نے کہہ دیا۔ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے لیکن آپ نے بغیر کسی سوچے سمجھے آپ نے کہہ دیا۔ لیکن ایسے محققین اور ماہرین لسانیات بھی گزرے ہیں جنہوں نے جدید تحقیق اور لسانیاتی نقطۂ نظر سے اس مسئلے پر غور کیا ہے اور یہ بات پائے ثبوت کو پہنچا دی ہے کہ اردو کب، کہاں اور کیسے پیدا ہوئی ہے۔ یہ سوال بنتا ہے اور آپ کو جاننا بھی چاہیے، آپ کو جاننا بھی چاہیے اور یہ سوال بنتا بھی ہے کہ اردو کب، کہاں، کیسے پیدا ہوئی، اس کے تعلق سے کیا نظریات ہیں۔ اور یہ میں بتا دوں آپ کو صاف دو ٹوک کہ آج کی جو کلاس ہے یہ اہم ہے۔ کلاس تو روز اہم ہوتی ہے لیکن آج کی اور اہم ہے۔ اس کو دیکھیے، اس ایک پیراگراف میں آپ کو کتنے سوالات مل جائیں گے، اس صرف ایک پیراگراف میں دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق بحث کا سلسلہ میر امن سے شروع ہوتا ہے۔ ایک سوال یہی مل گیا آپ کو کہ سب سے پہلے سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میر امن سے ہوتا ہے۔ یہ کاپی میں نوٹ کرتے چلیے، نشان لگاتے چلیے۔ جنہوں نے فورٹ ولیم کالج کلکتہ اب کولکاتہ کی ملازمت کے دوران 19ویں صدی کی ابتدا میں باغ و بہار 1803 میں لکھی اور اس کے دیباچے میں اردو کے آغاز کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تو اگر ہم سے یہ سوال پوچھ لیا جائے کہ سب سے پہلے اردو ادب میں کس نے اردو کے آغاز و ارتقاء کے تعلق سے بحث شروع کی تھی اور مذاکرہ شروع کیا تھا، تو وہ میر امن کی شخصیت ہے، میر امن کی ذات ہے۔ سمجھ گئے؟ میر امن کی شخصیت اور میر امن کی وہ ذات ہے جنہوں نے اس خیال کو شروع کیا تھا، اس بحث کو اٹھایا تھا۔ کہاں اٹھایا تھا؟ باغ و بہار کے مقدمے میں۔ یہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے۔ آگے آئیے۔ کہہ رہے ہیں اس کے بعد مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں اس چیز کو اٹھایا تھا 1880۔ اب ہمیں ان دونوں کتابوں کی تاریخ بھی معلوم ہو گئی کہ باغ و بہار کی لکھاوٹ کی جو تاریخ ہے وہ 1803 ہے اور آب حیات کی جو تاریخ ہے 1880 ہے۔ یہ دونوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اردو کے آغاز کے بارے میں اپنا ایک الگ نظریہ پیش کیا۔ 20ویں صدی کے نصف اول میں سید سلیمان ندوی نے نقوش سلیمانی 1939، یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، یہ ان کا رائے ہے، ان کی رائے ہے، ان کے آغاز کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا نقوش سلیمانی میں۔ اس طرح آگے آ جائے۔ اسی زمانے کے آس پاس حافظ محمود شیرانی اور سید محی الدین قادری زور جیسے جید عالموں اور محققوں نے بھی اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں نہایت دقت نظر کے مطلب ہوتے ہیں بہت باریکی کے ساتھ، بہت چھان پھٹک کر، ٹھیک ہے، اور محققانہ استدلال کے ساتھ۔ محققانہ استدلال کا مطلب کہتے ہیں بہت چھان پھٹک کر کسی کے بارے میں کوئی رائے دینا۔ تو اردو کے آغاز کے نظریے کے بارے میں اس کے اسباب و عوامل پر غور کر کے جو نظریات قائم ہوئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ حافظ محمود شیرانی کا نظریہ ہے، سید محی الدین قادری زور کا نظریہ ہے۔ اردو کے آغاز و ارتقاء سے متعلق شیرانی کی یعنی حافظ محمود شیرانی کی تصنیف پنجاب میں اردو، یہ مقدمے میں یہ کتابوں کا ذکر آ چکا ہے لیکن یہاں پھر آ رہا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ پنجاب میں اردو کسی کتاب ہے؟ حافظ محمود شیرانی کی کتاب ہے، 1928 میں لکھی گئی تھی۔ آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر زور کا علمی و تحقیقی کارنامہ یعنی ڈاکٹر محی الدین قادری زور، ہندوستانی لسانیات 1932، یہ بھی آپ کو تاریخ کے ساتھ
اور مصنف کے ساتھ آپ کو کتاب کا نام یاد ہونا چاہیے۔ اردو لسانیات میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ محمود شیرانی اور ڈاکٹر زور کے بعد پروفیسر مسعود حسین خان کے چوٹی کے لسانی محقق ہیں۔ ان لوگوں کے بعد اب جو بڑے بڑے محقق پیدا ہوئے ہیں لسانیات کے، وہ کون ہیں؟ مسعود حسین خان ہیں، جن کے پیش کردہ نظریہ آغاز زبان اردو کو اب چیلنج نہیں کیا جا سکا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو نظریہ قائم کیا اس کے بعد کوئی ایسا محقق پیدا نہیں ہوا جو ان کے نظریے کو توڑ دے، ان کے جو دلائل ہے اس کو کمزور کر دے، بھسم کر دے، ہے نا، ان کے چیلنج کو قبول کر لے۔ نہیں، کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا۔ ان کے تحقیقی اور عالمانہ تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو، اس کتاب کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے اور آج پھر سے آ رہا ہے، تو آپ کو اب پختہ یاد ہو جانا چاہیے کہ مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی کتاب ہے؟ تو یہ کتاب ہے مسعود حسین خان کی، اور یہ کب لکھی گئی ہے؟ 1948 میں۔ یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اردو کے آغاز و ارتقاء کا سب سے قابل قبول نظریہ پیش کرتی ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ سب سے قابل قبول نظریہ کس کا ہے؟ بتائیے، سب سے قابل قبول نظریہ کس کا ہے؟ بتائیے۔ مسعود حسین خان کو۔ مسعود حسین خان کا جو نظریہ ہے وہ سب سے قابل قبول۔ جو چیز میں بتا رہا ہوں اس کو آپ دیکھتے چلیے، سنتے چلیے، سمجھتے چلیے، ٹھیک ہے؟ لسانی تناظر، لسانیاتی تناظر میں جدید تحقیقی نقطۂ نظر سے لکھی ہوئی ایک ایسی جامع اور مستند تصنیف ہے جو گزشتہ نصف صدی سے اردو دنیا سے خراج تحسین لے رہی ہے۔ مطلب کہہ رہے ہیں کہ اس کی توڑ نہیں ہے، اس کی جوڑ نہیں ہے۔ یہ اپنی کتاب اپنے آپ میں مثال ہے پچھلے 50-60 سال میں، بلکہ اب تک 60 سال کیا، ادھر یہ 52 سال، ادھر 26 سال، جوڑ لیجئے کتنا ہوا؟ 52 اور 26 کتنا ہوا؟ چلیے بولیے، 52 اور 26، 52 10 62 اور 10 72 اور 6 78، 78 سال سے اب ہم کہیں گے، چونکہ ہمارے سال 78 سال وہ ہمارے حساب سے کرے، اس کے کوئی جواب کی کتاب نہیں لکھی گئی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مسعود حسین خان کے بعد شوکت سبزواروی کی تحقیقی کارنامے سامنے آئے، پھر عہد حاضر میں گیان چند جین اور سہیل بخاری جیسے محققین نے اس موضوع پر خامہ فرسائی کی۔ خامہ فرسائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کوشش کی انہوں نے لکھنے۔ آواز بند کیجیے اور وقت پر جوائن کیجیے پلیز، آپ کا 8 منٹ چھوٹ گیا، میں دہراؤں گا تھوڑی اس کو اب، ٹھیک ہے؟ آگے آئیے۔ ادھر انگریزی زبان میں ٹی گراہم بیلی، جارج ابراہیم گریرسن اور سنیتی کمار چٹرجی نے بھی اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں اپنے اپنے نظریات پیش کیے۔ یہ دیکھیں گے آپ جب پیپر دینے جاتے ہیں تو ان میں سے کسی دو کے نظریے کو پوچھ لیتے ہیں، کبھی ایک کے نظریے کو پوچھ لیتے ہیں۔ جیسے ایک کال آیا تھا کہ ہندوستان میں اگر مسلمان نہ بھی آئے ہوتے تب بھی اردو زبان کا آغاز ہو جاتا، اگرچہ تھوڑی تاخیر ہوتی۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کال کس کا ہے؟ سنیتی کمار چٹرجی کا کال ہے۔ کہہ رہے ہیں اس موضوع پر امرت رائے نے بھی قلم اٹھایا ہے، لیکن انہوں نے جانبداری اور تعصب سے کام لیا۔ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہم جس زبان، ہمارے ایک چچا تھے انتقال کر گئے، ایک بات ہوئی تھی تو ہم بول رہے تھے کہ جیسے 4 مذہب ہیں مثال کے طور پر، تو ہم نے ایک بات کہی تو کہا کہ آپ نے دوسرے مذہب کے بارے میں جو رائے دی کیا آپ نے اس کو پڑھا ہے؟ انہوں نے سیدھے مجھ سے یہی سوال کیا، پھر میں چپ ہو گیا۔ تو کہنا یہ اور ایمانداری اور حقیقت یہ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو جب کمزور دکھا رہے ہیں، دیکھیں اپنی چیز کی آپ تعریف کر سکتے ہیں، اس سے یہ لازم نہیں ہوتا ہے کہ دوسری چیز خراب ہے، لیکن اپنی چیز کی تعریف کے ساتھ دوسری چیز کو ہم کمتر دکھائیں گے، حقیر دکھائیں گے، تو اس پر ہم کو لازم آ جائے گا کہ اس کے پاس اس کے لیے ہم دلائل پیش کریں۔ آپ ٹھیک ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بااخلاق ہیں، دنیا آپ سے متاثر ہوتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ کہنا کہ آپ اچھے ہیں اور فلاں برا ہے، تو اس کے برا جو آپ اس کو جو آپ برا کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دلائل پیش کرنے ہوں گے۔ یہ آپ کو یاد رکھیے، آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ہم دوسرے کے بارے میں یہ رائے پیش کر رہے ہیں کہ نہیں فلاں آدمی برا ہے، تو اس کے لیے ہمیں دلائل پیش کرنی پڑے گی۔ اسی طرح اسی بات کو یہ سمجھا رہے ہیں آپ کہ انہوں نے قلم اٹھایا ہے لیکن جانبداری اور تعصب سے کام لیا ہے، یعنی کسی کی طرفداری کی ہے۔ نیز اردو کے آغاز اور اس کے تاریخی ارتقاء کو صحیح لسانی تناظر میں پیش نہیں کیا ہے۔ ان کا سارا زور اردو پر، ہندی کلیئر ہے بالکل، کٹ کر لیجئے ایک مرتبہ، ہو سکتا ہے جوائن کر لیجئے۔ ان کا سارا زور
اردو پر ہندی کے تقدم زمانی کو ثابت کرنے میں صرف ہوا ہے. اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے، جیسے ہمارا جو پروگرام ہے، میں بار بار آپ کو اس کی اہمیت کی طرف اہمیت دلا رہا ہوں. ہمارا جو پروگرام ہے امیر خسرو والا 25 تاریخ کو، اس میں یہ بحث ضرور اٹھے گی. یہ آپ سوال کیجئے گا مقرر سے کہ سر اردو اور ہندی کا جو آغاز ہوا ہے وہ کہاں سے ہوا ہے، کس شاعر سے ہوا ہے. یہ سوال وہاں اٹھنا ہی اٹھنا ہے. ظاہر سی بات ہے، اردو ہو یا ہندی ہو یا موجودہ جو زبانیں ہیں انگریزی وغیرہ کا چھوڑ کے، یہ سب کا سورس اور ماخذ کیا ہے؟ امیر خسرو جو زبان بولتے تھے. ہندی والے بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے شاعر کون ہے؟ امیر خسرو ہے. اردو والے بھی بولتے ہیں. تو وہاں اس سوال کو رکھیے آپ پروگرام میں، جب خطیب خطبہ دیں ان کے پاس پوچھیے ان سے. تو کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں جو رائے کیا، انہوں نے کیا کہ ہندی پہلے زبان آئی ہے، بعد میں اردو آئی ہے. اس کھیل کو یہ بجھانے لگے. اس کو ثابت نہیں کر پائے کہ اردو یا ہندی جو زبان ہے اس کے اسباب و عوامل کیا ہیں. ہمیں بات اس پر کرنی تھی. ہم اس پر لگے کہ پہلی زبان کون آئی. دونوں میں فرق ہے نا. علاوہ ازیں اردو اور ہندی کے لسانی مسائل پر ان کے سوچنے کا انداز تحقیقی سے زیادہ متعصبانہ اور فرقہ وارانہ ہے. اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے اپنی زندگی میں بھی. مثال کے طور پر آپ اپنی پڑھائی کرتے ہیں، بہت اچھی پڑھائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہے، جے این یو میں ہے، ایچ سی یو میں ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہے. اس سے یہ لازم نہیں ہوتا ہے کہ جو چھوٹی یونیورسٹیاں، چھوٹی کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ یونیورسٹیاں ہیں وہ پڑھائی میں کمزور ہیں یا وہاں پڑھائی نہیں ہوتی. اس سے یہ بالکل لازم نہیں آتا ہے. دونوں دو چیز ہے. اگر آپ یہ رائے قائم کر رہے ہیں کہ بہار میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، یو پی میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، یا حیدرآباد میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، یا دلی میں پڑھائی نہیں ہوتی ہے، اس سے پتہ چلا کہ آپ تحقیقی کام نہیں کیے. آپ کا دل میں آیا بغیر کسی جو ہے کہ تحقیق کے، بغیر سوچ سمجھ کے آپ نے بس اپنے قیاس آرائی کی اور تعصب بھری چیز آپ نے لوگوں کے سامنے کہہ دی. یہ غلط ہے. یہی بات سمجھانا رہے ہیں کہ اردو اور ہندی کے لسانی مسائل پر ان کے سوچنے کا انداز تحقیقی سے زیادہ، تحقیقی کام نہیں ہے، متعصبانہ اور فرقہ وارانہ ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے اندر. لہذا ان کے نظریات سے یہاں صرف نظر کیا جاتا ہے. ہم بھی صرف نظر کریں گے، زندگی کے مسائل میں بھی یہی کرنا ہے. ایسا نہیں کہ اس میں لگ جانا ہے کون کیا کر رہا ہے. ہمیں جو بات کہانی ہے، اور ایک چیز ہمیں اور بھی سکھایا گیا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو کیا کرے، اس کو جانچ لو، اس کو جانچ لو. یہ ہمیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، 2 پیراگراف ہو گیا. اب یہاں سے آپ میں سے کسی ایک سے میں پڑھواؤں گا آپ سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے پڑھواتا ہوں، پڑھوانا بہت ضروری ہے. چلیے آپ میں سے وہ پڑھیے جو اب تک کلاس میں نہیں پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، پچھلی کلاسوں میں جنہوں نے قرأت نہیں کی وہ پڑھیں گے. جلدی کیجیے. چلیے یہاں سے، چلیے پڑھیے. جلدی پڑھیے. دیکھیے پڑھنا وہ ضروری ہے. ہم قرأت نہیں کریں گے تو ہم کیسے کام چلے گا؟ قرأت ضروری ہے نا. یہی تو سیکھنا ہے. رٹ کے تو ہم بہت امتحان پاس کر سکتے ہیں. یہی سیکھنا ہے. ہم سے غلطی ہوگی آپ بتائیں گے، آپ سے غلطی ہوگی میں بتاؤں گا. یہی سیکھنا ہے. پڑھیے. آپ میں سے جنہوں نے اب تک قرأت نہیں کی ہے وہ پڑھیں گے، جو پڑھ لیے وہ نہیں پڑھیں گے. اب یہاں پر میں سوچنے لگتا ہوں کیسے کام چلے گا. ہم سب اس مرحلے پر ہیں جو کل ہو کر ڈاکٹر بننے والے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر بننے والے ہیں. جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ پڑھنے میں جھجک محسوس کر رہے ہیں، کیسے کام چلے گا؟ ہم یہ نہیں کر رہے کہ آپ کو نہیں آتا، آپ کو آتا ہے، ہمت نہیں جٹا پا رہے ہم. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کے آغاز و ارتقاء کا سلسلہ عام طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور ان کی یہاں سکونت پذیری سے جوڑا جاتا ہے، جو بڑی حد تک صحیح ہے. مسلمانوں نے جب 1193 میں دہلی کو فتح کیا اور اسے اپنا مستقر بنایا تو یہاں رونما ہونے والی سیاسی، سماجی اور تہذیبی تبدیلیوں کے اثرات یہاں کی بولیوں پر بھی پڑے اور ان میں تیزی سے تبدیلیاں پیدا ہونے لگی. نواح دہلی کی ایک بولی، کھڑی بولی، جو دہلی کے شمال مشرق میں بولی جاتی تھی، مسلمانوں کی توجہ کا خاص مرکز بنی، جس سے انہوں نے عام بول چال کے طور پر نیز رعیت سے رابطہ قائم کرنے کی غرض سے اپنایا. رفتہ رفتہ اس میں عربی، فارسی اور ترکی کے عناصر داخل ہونے لگے. اس لسانی امتزاج و اشتراک سے زبان کی ایک نئی شکل
معرض وجود میں آئی، جسے مسلمانوں نے ہی ہندی اور ہندوی کا نام دیا، اور اس کا ادبی استعمال بھی سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی کیا۔ یہی زبان ریختہ کے نام سے بھی موسوم ہوئی اور دہلوی بھی کہلائی۔ یہ کوئی اور زبان نہ تھی، بلکہ ہماری زمانہ حال کی اردو کی قدیم شکل تھی۔ بس بہت اچھا پڑھا آپ نے، بہت اچھا پڑھا، واقعی بہت اچھا پڑھا۔ کچھ چیزیں ہیں جو میں بتا رہا ہوں، اس کو آپ کو درست کر لینی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ جو ہے نا شکل نہیں ہے، شکل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے متن نہیں ہے، متن ہے، اس کو آپ کو درست کر لینا ہے، بھیڑ پہ نہیں جانا ہے، بھیڑ کی ادائیگی پہ صحیح اور درست ادائیگی پہ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے عناصر، عناصر نہیں ہے، عناصر، عنصر جمع عناصر، اصل چیز، پلر کے معنی میں۔ یہ معرض وجود میں آئی، میم پر زبر، عین پر ساکین، ما را پر زبر، زوات پر زیر، معرض وجود، یہ ہمیشہ مضاف بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو درست کر لینا ہے، باقی بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ یہاں یہ کچھ چیز ہم لوگ دیکھتے ہیں، کچھ تاریخ کی چیز بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب کہ اردو کے آغاز اور ارتقاء کا سلسلہ عام طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور ان کے ہاں سکونت پذیری سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے، عام طور پر یہی خیال ہے، صحیح بھی ہے۔ اگر ہم سے یہ دعویٰ اور دلیل کے ساتھ پوچھ لیا جائے، دو قول بنا دیا جائے، مثال کے طور پر دعویٰ یہ ہو جائے کہ ہندوستان میں اردو کے جو آغاز ہے اس کو عام طور سے مسلمانوں کی آمد اور ان کی سکونت پذیری سے جوڑا جاتا ہے، یہ دعویٰ ہو گیا۔ ایک اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں نے دہلی کو 1193 میں فتح کیا، تو یہ دونوں آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ امتحان میں بوجھ ہوتا ہے، کئی سوالات ہوتے ہیں، 150 سوالات ہوتے ہیں، 400 500 ایک حال میں بچے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کا صحیح، بہت ساری چیزیں دماغ میں چلتی رہتی ہے نا، تو یہ سب چیزیں کیسے ختم ہوگی؟ جب ہم پختہ یاد کر لیں گے تب۔ تو یہ دونوں چیز آپ کو یاد کر لینا ہے، چونکہ اس طرح کے سوالات جب دعویٰ دلیل کے آتے ہیں تو ہمیں دقت اور پریشانی ہوتی ہے۔ تو اب یہ ایک مرتبہ آپ لوگ سب کمنٹ کیجئے کہ دہلی کو مسلمانوں نے کب فتح کیا؟ چلیے بتائیے، سب لوگ کمنٹ، بولنا نہیں ہے، کمنٹ کرنا ہے، بتائیے دہلی کو مسلمانوں نے کب فتح کیا؟ دیکھیں کسی نے غلطی کر دی لکھنے میں، 18 کہاں لکھا ہے؟ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے نا، مطلب یہ جو ہے کہ اسکرین وغیرہ دکھ رہی ہے نا، بولنا نہیں ہے، اسے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اب دیکھیے، ہاں 1193، یہ آپ کو یاد کر ڈالنا ہے، غلطی اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ اب آگے آ جائیے، ایک سوال اور، جو سوال آیا ہوا ہے اسسٹنٹ پروفیسر میں، یہی پوچھا گیا تھا کھڑی بولی کا علاقہ کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ دہلی کے شمال مشرق میں۔ وہاں آپشن میں کیا تھا؟ شمال مغرب میں، شمال جنوب میں، اس طرح سوال تھا، یہ آپ رٹ ڈالیے۔ دہلی کے شمال مشرق میں، کچھ چیزیں ایسی ہیں اس امتحان کے لیے، جو موجودہ امتحان کی صورتحال ہے اس میں کیا ہے کہ آپ کو رٹنا ہے، جیسے پیدائش وفات رٹ ڈالنا ہے، کتاب کا نام اور اس کی تاریخ رٹ ڈالنا، یہ سب چیزیں میں بتا چکا ہوں، پھر بتا رہا ہوں، اس کو رٹ ڈالنا ہے۔ اسی طرح اس کو بھی آپ رٹ ڈالیے کہ کھڑی بولی کا جو مرکز ہے دہلی کے شمال مشرق میں۔ جلدی سے کمنٹ کیجیے ایک مرتبہ لکھ کے، کھڑی بولی دہلی کے شمال مشرق میں بولی جاتی تھی، جلدی کمنٹ کیجیے، اس کو لکھ لیجیے کاپی میں۔ یہ اسسٹنٹ پروفیسر میں سوال آیا ہوا ہے کہ کھڑی بولی دہلی کے کس علاقے میں بولی جاتی تھی؟ شمال مشرق میں، شمال مغرب میں، شمال جنوب میں، کدھر؟ تو وہاں تھوڑی دقت ہوتی ہے، وہاں آپ سمجھو گے نا تو سمجھنے میں غلطی ہو جائے گی، کچھ چیزیں رٹنی بھی ہے ہمیں، اس کو آپ لوگ لکھ ڈالیے۔ چلیے آگے آ جائیے۔ اب ایک چیز اور ہے، کہہ رہے ہیں کہ اردو، کل بھی سمجھایا تھا، آج بھی سمجھا رہا ہوں کہ اردو جو زبان ہے نا، خالص ایک زبان سے نہیں تیار ہوئی ہے، مطلب ایک چیز سے مل کر نہیں تیار ہو گئی ہے، امتزاج ہے، کئی چیزوں سے ملی ہوئی ہے، کئی چیزوں سے اشتراک، عربی، فارسی، سنسکرت اور ہند آریائی زبانیں، یہاں کے اطراف کی جو زبانیں سب سے مل کر تیار ہوئی، اسی کو کہتے ہیں امتزاج و اشتراک سے معرض وجود میں آئی، اور اس کے نام بھی دیگر پڑے، وقت کے ساتھ اس کے نام بھی تو دیگر پڑے، کبھی ہندوی، کبھی ہندی، کبھی دہلوی، کبھی گجری، دیگر نام اس کے پڑے۔ اب آ کر جو نام اس کا منتخب ہو گیا ہے وہ اردو۔ یہ سوال کل کسی نے اٹھایا بھی تھا کہ سب سے پہلے، اب یہاں سے آئیں گے اقوال، اس کو آپ کو یاد رکھنا ہوگا، سب سے پہلے اردو نام کس نے تمام پچھلے ناموں کو مسترد کر دیا تھا اور ایک نام منتخب کیا تھا؟ اردو۔
کہ آج سے اب اردو صرف کہا جائے گا، اس زبان کا نام اردو رکھا جائے گا، اور جو ہے کہ اور باقی ناموں کو مسترد کر دیا، خارج کر دیا. بتائیے. ناشک. دیکھیے بولنا نہیں ہے، بولنے میں کیا ہوگا کہ ہم پھر آواز کوئی شکایت کرے گا کہ سر آواز میں دقت آ رہی ہے. ہم بولنے کا ٹائم کب دیتے ہیں آپ کو؟ 10 منٹ اخیر کا. ابھی آپ کو جواب دینا ہے. ناسک صحیح جواب ہے. شاہجہاں جواب تو نہیں ہے اس کا جواب. اس زمانے میں اردو کا آغاز ہوا، لیکن سوال کو سمجھیے. آغاز کا مطلب کسی نے استعمال کیا. ایک جواب اس کا مصحفی بھی آتا ہے، لیکن کس نے یہ رائج کیا، کس کا یہ فرمان ہے، کس نقاد کا، کہ اب تمام ناموں کو مسترد کیا جائے اور ایک نام کو رائج کیا جائے. تو دونوں سوال میں فرق ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی چیز کا آغاز کیا، آپ کے بعد کوئی آیا کہ بولا نہیں ان سب چیزوں کو ختم کرو، صرف ایک چیز رہے گی. دونوں میں دو چیز ہو گئی نا، اس کو سمجھنا ہے. اب یہاں دیکھیے پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ماہرین لسانیات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اردو خالص ہند آریائی زبان ہے. یہ کل بھی سمجھا دیا تھا اور آج بھی سمجھا رہا ہوں. اردو کیا ہے؟ خالص ہند آریائی زبان ہے. یہ بھی ایک مکمل اور درست جواب ہے. جب آپ سے کوئی پوچھے کہ اردو کیا ہے، آپ کہیں گے تہذیب کی زبان ہے، کہے گا ہندی تہذیب کی زبان نہیں ہے، تیلگو تہذیب کی زبان نہیں ہے، پنجابی تہذیب کی زبان نہیں ہے. تو اس جواب میں آپ پھنس سکتے ہیں. اسے بہتر جواب دیجیے اردو خالص ہند آریائی زبان ہے بس، اور خاص ہندوستان کی پیداوار ہے. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ اردو کی جو جائے پیدائش ہے وہ خالص ہندوستانی ہے، کوئی عرب سے زبان نہیں آئی ہے. یہ نیز نہیں پڑھتے، اس کو نیز پڑھتے ہیں. نیز اس کی بنیاد یہیں کی بولیوں بالخصوص کھڑی بولی پر قائم ہے. اس کی کچھ لفظیات اور بعض لسانی عناصر کا تعلق عربی اور فارسی سے ضرور ہے، جنہیں مسلمان فاتح اپنے ساتھ لائے. انہیں بیرونی عناصر اور مقامی، یہ مقامی ہے، مقامی ہو گیا ہے، یہاں میم چھوٹ گیا ہے، مقامی بولیوں کے خمیر سے اردو کی تشکیل عمل میں آئی. گیان چند جین متوفہ 2007، یہ میم کا مطلب کل بتایا تھا. اس کو آپ متوفی بھی پڑھ سکتے ہیں، کل بتایا تھا متوفی 2007. تو اب آگے بڑھنے سے میں آپ سے پوچھوں گا کہ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی. چلیے بتائیے، آپ کو یہ بھی تو یاد کرنا ہے. اب یہ قول 1923 2007. ثنا نام سے جو جوائن ہے آپ کو کمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ 30-35 لوگ جب ایک ساتھ بولیں گے تو ہم کس کو سنیں گے. 1923 2007. چلیے ان کے جو اقوال ہیں آپ غور کیجئے گا، اور کتاب کا حوالہ بھی دیا، کتاب پر آپ کو نظر رکھنی ہے. کہہ رہے ہیں کہ بیرونی مسلمان اپنے ساتھ نہ اردو لائے تھے نہ کھڑی بولی. بیرونی مطلب باہر کے، اندرونی مطلب اندر کے. ہندوؤں نے کھڑی بولی کو نظر انداز کر رکھا تھا. مسلمانوں نے اسے پسند کر کے اس میں عربی فارسی الفاظ بڑھانے شروع کیے، اور وہی کھڑی بولی کا اردو ادب کہلایا. اب یہ سوال اگر ہمارے سامنے آ جائے 100 سوال کے بیچ میں کہیں ایک جگہ، سوال نمبر 58، سوال نمبر 24، سوال نمبر 76، سوال نمبر 95، تو وہاں ہمارا ذہن کام نہیں کرتا ہے. چونکہ گیان چند جین بھی ہوں گے، مسعود حسین خان بھی ہوں گے، محمود شیرانی بھی ہوں گے، سید سلیمان ندوی بھی ہوں گے. اب کس کو لگائیں ہم؟ تو یہ چیز کیسے پختہ ہوگی؟ ہم جب بار بار اس کو پڑھیں گے، ابھی سے تیاری شروع کر دیں گے، محنت سے لگن سے اس کا نوٹ بنائیں گے، تب جا کے ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ قول کس کا ہے؟ کمنٹ کیجئے. چلیے بتائیے قول کس کا ہے، کمنٹ کیجئے سب لوگ. کہ بیرونی مسلمان اپنے ساتھ نہ اردو لائے تھے نہ کھڑی بولی. ہندوؤں نے کھڑی بولی کو نظر انداز کر رکھا تھا، مسلمانوں نے اسے پسند کر کے اس میں عربی فارسی الفاظ بڑھانے شروع کیے، اور وہی کھڑی بولی کا اردو ادب کہلایا. وہی کھڑی بولی اردو ادب کہلایا. کام مجھے لگتا ہے یہاں زیادہ ہے، کھڑی بولی اردو ادب کہلایا. یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب ہے گیان چند جین کی. اس کا نام ہے ایک بھاشا، دو لکھاوٹ، دو ادب. یہی وہ کتاب ہے جس پر گیان چند جین کے تعلق سے مارکے ہو گئے تھے، بحثیں چھڑ گئی تھی، اس میں بڑی بدنامی بھی ہوئی تھی، بڑی شدید اختلاف بھی ہوئے تھے اسی کتاب کے تعلق سے. اس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے تعصب پرستی سے کام لیا گیا ہے. خیر اس میں نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے پھر جیسے میں نے بتایا تھا، چلیے پڑھیے یہاں سے. کوئی دوسرا کوئی پڑھیے نیا، جو پڑھے وہ نہیں پڑھے، جلدی سے پڑھیے. چلیے ثنا نام سے جو جوائن وہی پڑھیے. آپ دکھ رہی ہیں، آپ کا نام اوپر آ رہا ہے. چلیے جو پڑھیے، پڑھ سکتی ہیں. قرأت کرنا مطلب پڑھنا ہے ایک پیراگراف کو، پھر میں بتاؤں گا اس کے بارے میں.
कोई पढ़िए नया, चलिए जो पढ़ना चाहे पढ़िए। पढ़ना ज़रूरी है। नो सर कोई बात नहीं, लेकिन नहीं पढ़ेंगे काम नहीं चलेगा, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बच्चे हैं कोई बात नहीं। इस बयान से ये साफ जाहिर है कि मुसलमानों ने खड़ी बोली को, जो एक पसमानदा बोली थी और जिसे हिंदू लायक एतना समझते थे, अपना कर और उसे बना सवार कर एक मुस्तकिल जबान की हैसियत दी और अदबी मर्तबे तक पहुंचाया। उनका ये अमल उर्दू, जिसे उन्होंने हिंदी रेख्ता कहा, कि आगाज़ो इर्तिका का सबब बना। गोया उर्दू की दाग मेल यहीं से पड़ती है। फतह दहली 1193 ईस्वी के। देहली आप देखेंगे गौर से तो यहाँ एक जेर लगा हुआ है, इजाफत का जेर, फतेह देहली। जी, फतेह देहली 1193 ईस्वी के वक्त खड़ी बोली बोलचाल की सतह पर हिंदुओं में राइज थी तो थी, लेकिन पिछड़े हो जाने की वजह से उसकी तरफ मुतवज्जा ना हुए थे। लेकिन जब यही खड़ी बोली फारसी रस्म खत के साथ उर्दू के कालिब में ढल कर निखरने लगी, लफ्ज नहीं है, कालब सही दुरुस्त लफ्ज है, कालब। आलब में ढलकर निखरने लगी तो हिंदू भी इसकी तरक्की में हिस्सा लेने लगे। यही वजह है कि मुतअद्दिद आलिमों और दानिश्वरों ने उर्दू की पैदाइश को मुसलमानों और हिंदुओं के मेल जोल का नतीजा करार दिया है। मौलवी अब्दुल हक ने 1961 मसीह ईस्वी लिखते हैं, मसीह है, इतना मारूंगा नहीं कहा, बहुत मारूंगा आप। ईस्वी में लिखते हैं, नहीं पढ़िए उसको, सिखाया था ना, मुस्लिम सिखा रहा हूँ 2 दिन से। अब्दुल हक मतलब क्या सिखा, अभी बोला था ऊपर, अभी भी ऊपर बोला था, ज्ञान चंदन का नाम आया था तो नहीं सुना। क्यों नहीं सुने थे बताइए, कितनी मतलब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। माइक बन गई थोड़ी देर के लिए, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना भाई, अगर आपको सिर्फ रटना है तो ज़िया उर्दू खरीद लीजिए, क्लास मत लीजिए, मेरी राय यही है। 20 बच्चे रहेंगे, 25 बच्चे रहेंगे, पढ़ेंगे सीखेंगे, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ, आप दिल पर मत लीजिए, मैं एक तज्जिया पेश कर रहा हूँ। आप समझिए कि हमारा हाल ये है कि हम इसका मतलब नहीं जान पा रहे हैं, बावजूद ये कि हम बता भी रहे हैं 2 दिन से आपको, इस पर बहस भी किए थे हम आपसे। अगर हम आपको मतलब नहीं डांटेंगे, बहुत प्यार से बात करेंगे, तो आपको पढ़ाएंगे क्या हम? मुझे इसकी बिल्कुल मेरे पास गुंजाइश नहीं है कि हम आपको बहुत लाड प्यार करें। एक घंटा हम आपको बोलेंगे, समझाएंगे, अपने तौर से कोशिश करेंगे कि हम आपको मुकम्मल दें अपना। मुतवफ़ी बताया था ना, वफ़ात की तारीख़, वफ़ात पाने वाला, मसीह पढ़ रहे हैं आप। जब मैं बताया हूँ, बताने 2 दिन बताया, उसके बाद भी बावजूद गलती हो रही है तो फिर क्या फ़ायदा है। मुतवाफ़ी नहीं, मुतवफ़ी या मुतवफ़ा दोनों पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप में से बहुत बार डांट दिया तो हम क्या करें, प्यार करें आपसे? आप हमारे भाई बहन तो हो नहीं, आपने हम पर भरोसा किया है, क्लास ज्वाइन किया है पढ़ने के लिए ना, तो पढ़ाई के लिए तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। इतना भी अगर बर्दाश्त नहीं करो तो आप नहीं सीखोगे, ठोक बजा के मैं कह रहा हूँ। इसकी दलील यही है, हमने अपने उम्र की 25 साल गुजार दिए, 27 साल गुजार दिए, अब भी इस चीज़ में गलती हो रही है। ये नया लफ्ज़ नहीं है ना, ये तो आम लिखने का तरीका है। आप अपना थीसिस लिखोगे, मकाला लिखोगे तो इसी तरह लिखोगे। तो अब इस उम्र में अगर कोई सिखाएगा बताएगा तो डांटेगा ज़रूर, पूरा छोड़ देगा, नज़रअंदाज कर देगा, इसीलिए पढ़वा रहे हैं। तो प्लीज़ जो गलती पहले हो चुकी है, कोशिश कीजिए उस एक गलती को अगले दिन हम नहीं करेंगे। हमसे भी होती पढ़ने में, बाज़ औक़ात हम आपसे पूछते हैं भाई इसका जो है तलफ़्फ़ुज़ आप लोग कर लीजिए, हमको बताइए। तो मुतवफ़ी 1961। अब हम पूछेंगे इनकी पैदाइश क्या है, चलिए कमेंट कीजिए सब लोग, इनकी पैदाइश कमेंट कीजिए, इनकी पैदाइश सब लोग कमेंट कीजिए, सब लोग कमेंट कीजिए इनकी पैदाइश 1870। चलिए निकात आगे पढ़िए, यहाँ से फिर से पढ़िए, यहाँ से मौलवी से पढ़िए, ये कौल है, ये इम्तिहान में आता है बार बार, पढ़िए यहाँ से। मौलवी अब्दुल हक मुतवफ़ी 1961 में लिखते हैं, फिर पढ़िए, ये खास फिर पढ़िए ताकि पुख्ता हो जाए। मौलवी अब्दुल हक मुतवफ़ी 1961 ईस्वी लिखते हैं, ये खास पाकिस्तान की पैदावार है और दोनों कौमों यानी हिंदू मुसलमानों के
لسانی تہذیبی اور معاشرتی اتحاد کا نتیجہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے بنانے والے زیادہ تر ہندو ہیں۔ بس خطبات ہاں، خطبات عبدالحق حصہ 2 صفحہ نمبر 18، اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ ابھی ہم کو اگر دلیل دینا ہے، لکھنا ہے تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے کتاب کا نام، پھر حصہ، پھر صفحہ، پھر نمبر، ٹھیک ہے؟ تو یہ قول اب آپ دیکھ لیجئے، گیان چند جین کا ایک قول تھا، دوسرا قول یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص ہندوستان کی پیداوار ہے اور دونوں قوموں یعنی ہندو مسلمانوں کے لسانی تہذیبی اور معاشرتی اتحاد کا نتیجہ ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ سب لوگ کمنٹ کیجئے ایک مرتبہ، یہ قول کس کا ہے؟ کس ادیب کا ہے؟ بتائیے، یہ سب لوگ کمنٹ کیجئے، کس کا قول ہے یہ؟ مولوی عبدالحق سب لوگ کمنٹ کیجئے، مولوی عبدالحق۔ چلیے کریں سرتیج بہادر سپرد بھی مولوی عبدالحق کے اس خیال سے اتفاق کرتے۔ انہوں نے ایک موقع پر کہا، ایک موقع پر جو کہا ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، کریں کہ اردو دراصل ہندو مسلم اتحاد سے پیدا ہوئی اور اس اتحاد کی واحد یادگار ہے۔ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اور یہی فرق امتحان میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے اور یہی فرق پوچھا جاتا ہے ہم سے۔ یہاں کیا کہا کہ اردو دراصل ہندو مسلم اتحاد سے پیدا ہوئی اور اس اتحاد کی واحد یادگار ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ بتائیے، یہ نام دیکھا آپ نے؟ یہ نام دیکھا؟ بتائیے، سرتیج بہادر، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کو یاد کر ڈالنا ہے۔ مولوی عبدالحق کا کیا قول تھا، سرتیج بہادر کا کیا قول ہے، گیان چند جین کا کیا قول ہے، ایک صفحہ اس کے لیے نکال لیجئے اسپیشل۔ آگے آ جائیے، کریں مشہور مورخ ڈاکٹر تارا چند متوفی 1973، اب میں ایک مرتبہ پھر پوچھوں گا ڈاکٹر تارا چند کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ بتائیے، دیکھ لیجئے، آپ گوگل کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، لیکن چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں۔ دیکھ لیجئے ڈاکٹر تارا چند کی پیدائش کیا ہے، دیکھ جلدی دیکھ کر کمنٹ کیجئے، جلدی دیکھیے۔ دیکھ کے کمنٹ کیجئے، یہ سب یاد کرنا ہے۔ پہلی میں تعارفی کلاس لیا تھا، سمجھایا تھا کہ کیسے آپ کو اس میں لکھنا ہے اپنے سلیبس پر۔ چلیے، 1800 آمینہ خاتون، 1888 اس طرح کریں گے نا تو آپ کو یہیں یاد ہو جائے گا۔ 1888 میں پیدائش ہے اور وفات کیا؟ 1973 میں، ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں دیکھیے، یہاں دیکھیے ان کا قول کیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ایک لسانی امتجاز وجود میں آیا۔ امتجاز کا مطلب ہے مل جل کر۔ مسلمانوں نے اپنی ترکی اور فارسی ترک کر دی اور ہندوؤں کی زبان اختیار کر لی۔ یہ قول کس کا ہے؟ ڈاکٹر تارا چند کا قول ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ مسلمانوں نے فارسی ترک میمن کیا نام ہے؟ میمونہ، مائک بند کر لیجیے، ٹھیک ہے۔ چلیے، کیا کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی ترکی اور فارسی ترک کر دی اور ہندوؤں کی زبان اختیار کر لی۔ یہ سوال ہم سے پوچھا جائے گا بار بار، یہ کس کا قول ہے؟ بتائیے، کمنٹ کیجیے، آپ لوگ کمنٹ کیجیے۔ ڈاکٹر تارا چند۔ چلیے پڑھیے، آپ میں سے کوئی ایک آدمی یہاں سے اس پیراگراف کو، چلیے پڑھیے پڑھیے، پڑھنے سے نہیں ڈرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس عہد میں دہلی و نواح دہلی کے ہندوؤں کی زبان کیا تھی؟ یہی کھری بولی جو عربی و فارسی کے لسانی عناصر کی شمولیت کی وجہ سے نکھرنے اور سنورنے لگی تھی۔ تو زور سے پڑھیے، اچھی بات ہے، پڑھ رہے ہیں، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے اس میں، زور سے پڑھیے۔ کھری بولی کے اس روپ کو شمالی ہندوستان بالخصوص دہلی میں وارد ہونے والے مسلمانوں نے اپنایا، اسے فارسی رسم خط کا جامہ پہنایا اور ہندی اور ہندوی
कहकर पुकारा भी। आखिर इसका नाम जुबान उर्दू मुअल्ला पड़ा। फिर उसे सिर्फ उर्दू के नाम से मौसूम किया जाने लगा। यही उर्दू आज पर सगीरे हिंद व पाक में मयारी और तुर्की याफ्ता याफ्ता जुबान की हैसियत से जारी व सारी है और अदबी व इल्मी एतबार से भी एक मतमूल जुबान है। सही लफ्ज़ क्या है? मुतमव्वुल या मुतमव्विल ज़ुबान है। मुतमव्विल, मतमूल जुबान तरक्की है। याफ्ता। आपने पढ़ा, अच्छा पढ़ा आपने। मतलब डर की वजह से, मतलब डरना नहीं है। क्यों डरना है? अगर हम आपको बोल रहे हैं तो आपके फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हम अगर बोलेंगे तो आपको 10 दिन याद भी रहेगा कि हमको डांटा था। आप गाली ही की तरफ से याद करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको हम हंस के निकाल देंगे तो आपको अभी भी आधा घंटा बाद एहसास नहीं होगा, किसी को भी, हमको भी नहीं होगा, है ना? तो हम आपको पहले ही बताए थे कि पढ़ कर आना है, सब लोग पढ़ कर आए। चलिए आगे। फिर उसी चीज़ को समझा रहे हैं कि देहली और नवाह कहते हैं अतराफ़ को। हमारे तरफ कहते हैं दावत देने जाते हैं वलीमा की। वलीमा की दावत किसको देते हैं आप? जो आपके पड़ोस के लोग होते हैं, माइक बंद कीजिए, जो आपके अतराफ़ के होते हैं उनको देते हैं ना दावत आप। तो वही तो कहते हैं माइक बंद कर लीजिए, आवाज़ आ रही है किसी की तरफ से। नाहियतुन जमा नवाही है, देहली व नवाहे देहली, यानी दिल्ली और उसके अतराफ़ के शहर। ठीक है, कह रहे हैं माइक बंद कीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। खदीजा आगा क्यों ऐसा हो रहा है? सर सलाम नहीं करना है, जब पढ़ा रहा हूँ तो माइक बंद रखना है। चलिए, फिर खोल दिया आपने। सलाम के तो हम टाइम देंगे ना आपको, शुरू में 10 मिनट मिलता है ना सलाम के लिए, बीच में माइक नहीं खोलना है। मुतमव्विल का मतलब मालदार। मुतमव्विल का असल मतलब होता है मालदार। तो ये कह रहे हैं, आगे आइए, यही उर्दू आज बर्रे सगीर हिंदू पाक में मेयारी और तरक्की याफ्ता ज़ुबान की हैसियत से जारी व सारी है। तरक्की याफ्ता ज़ुबान और अदबी इल्मी एतबार से भी एक मुतमव्विल ज़ुबान है, मतलब एक बहुत उम्दा ज़ुबान है, तहज़ीब की ज़ुबान इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ इसका माना ये होगा। तो इसको आपने पढ़ा था, ये वही चीज़ है जिसको समझाना चाह रहे थे। अब यहाँ आ रहे हैं, एक एक नज़रिया पेश करेंगे आपके सामने। ऊपर 3-4 नज़रिए गए। अब उर्दू के वादी सिंध में पैदा होने का नज़रिया आपको मालूम होगा, सबको मालूम होगा। आप में से कमेंट कर दीजिए, सिंध का नज़रिया किसने दिया था, किस किताब में दिया था, उस किताब के लिखावट की सन क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ तफसील के साथ। बताइए, चलिए बताइए, किसका नज़रिया है, किस किताब में दिया है, और किताब कब लिखी गई है? सैयद सुलेमान नदवी, ठीक है, बहुत अच्छा। किस किताब में दिया था? बहुत अच्छा, ठीक है। किस किताब में दिया था ये बताइए, अभी ऊपर आया था, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। नुक़ूश सुलेमानी, जवाब आ गया वाजिदा तस्नीम का, ठीक है। और लोग बताइए, सुलेमान नदवी, ठीक है। उसका सन बताइए, किस सन में वो किताब लिखी गई थी, जल्दी जल्दी बताइए, तभी जाकर पढ़ने का फ़ायदा होगा। सन बताइए। 1939। इसका मतलब ये है कि आप लोग लिख पढ़ नहीं रहे हो। जो चीज़ पहले आ चुकी थी, पहले दिन पहले क्लास में आपको बताया था कि ये जो 10 किताबों के जो नाम दिए हैं ना, सन के साथ और मुसन्निफ़ के साथ, इसको रट डालिए। देखिए, मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, सारा मसाला है याद करने का, समझने का। आप इसको मतलब समझिए कि क्लास आपकी हो रही है तो आपको ऊपर लाजिम है चीज़ों को याद करें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं सिर्फ पढ़ा के चला जाऊँ, आपको नहीं समझाऊँ, नहीं बताऊँ, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको याद कीजिए, समझ रहे हैं? इसको याद कीजिए, बराए करम याद कीजिएगा, तभी मज़ा आएगा आपको पढ़ने का, आपको ज्वाइन करने का, आपके इम्तिहान में आप आगे बढ़ेंगे। नहीं याद करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, याद नहीं रखते हैं। याद करने से याद होती हैं। याद करने वाला इंसान तो पूरी पूरी कुरान याद कर लेता है। देख नहीं रहे आजकल फेसबुक पर न्यूज़ में क्या करिश्मा है, 6 महीना में, 8 महीना में कोई याद कर ले रहा है दिलचस्पी की वजह से। ठीक है, अब आइए, हमको क्या याद करना था? सिंध में पैदा होने का नज़रिया, सैयद सुलेमान नदवी, ये आपको याद हो गया। किस किताब में? नुक़ूश सुलेमानी में। वो किताब कब लिखी गई? 1939। बस ये याद करना है। अब उसी के बारे में ये बताएंगे, तो मैं चाहूँगा उसके बारे में क्या है जो आप, उसका खुलासा यही निकलेगा। लिहाजा आप में से एक आदमी रीडिंग कीजिए, रीडिंग कराना ज़रूरी है। चलिए शुरू हो जाइए, एक आदमी
कौन कौन ज्वाइन है, नाम रखना पड़ेगा, जल्दी कीजिए। तारोमंडल, मालाबार और जनूबी हिंद के बाद दूसरे साहिली इलाकों में मुसलमानों की आमद और रफ्त से कता नजर सबसे पहले मुसलमान बड़ी तादाद में मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में बरी और बहरी रास्तों से 711 ईस्वी में सिंध में दाखिल हुए। इस वक्त वहाँ के हुक्मरां राजा दाहिर था। अरबों ने पहले देओल सिंध का बंदरगाह यानी सिंध का बंदरगाह के किले को फतह किया, फिर आगे बढ़े और आहिस्ता आहिस्ता पूरे सिंध को फतह करके उसे इस्लामी हुकूमत का एक सूबा बना लिया। ये मुसलमान अरब थे और जो जबान बोलते हुए वह यहाँ आए थे वो अरबी थी। चंदोजो से वो पूरे मुल्क में ना फैल सके और तकरीबन 300 साल तक वादी सिंध में ही मुकीम रहे। इस तवील अरसे के दौरान अरबों और मकामी बाशिंदों के दरमियान मेल जोल और समाजी रवाबित बढ़ते रहे। यही वजह है कि सैयद सुलेमान नदवी मुतवफ़ी 1953 अपनी तसनीफ नुकूश सुलेमानी 1939 ईस्वी में उर्दू की जाए पैदाइश वादी सिंध करार देते हैं। वो लिखते हैं, मुसलमान सबसे पहले सिंध में पहुंचते हैं, इसलिए करीने क़यास यही है कि जिसको हम आज उर्दू कहते हैं उसका एवला उसी वादी सिंध में एबुला उसी वादी सिंध में तैयार हुआ होगा। लेकिन अगर खालिस इल्मी और लिसानियाती नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इस बयान में ज़रा भी सदाकत नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमान ने सिंध की तहजीब और मुआशरत के अलावा वहाँ की ज़बान को भी मुतासिर किया, लेकिन वो ज़बान उर्दू ना थी बल्कि वो इस ज़बान की कदीम शक्ल थी जो आज सिंधी कहलाती है। नहीं पढ़ना, अभी बताया था, और चीज़ बताऊंगा, लेकिन शक्ल तो नहीं पढ़ना, अभी बताया था ना, क्या पढ़ना है? शक्ल थी जो आज सिंधी कहलाती है। यही वजह है कि सिंधी ज़बान में हमें अरबी के बेशुमार अल्फाज मिलते हैं। इस ज़बान पर अरबी का असर यहीं तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इसने अरबी ज़बान के रस्म ख़त को भी अपना लिया। इल्मी एतबार से हम बड़े वसूख के साथ कह सकते हैं कि अरबों ने वादी सिंध में अपने क़याम के दौरान किसी नई ज़बान को जन्म नहीं दिया। हाँ, इस खित्ता अर्ज़ में बोली जाने वाली ज़बान को मुतासिर ज़रूर किया। गालिबन ये कहना बेजा ना होगा कि ये उर्दू ज़बान के आगाज़ का कोई नज़रिया नहीं बल्कि महज क़यास आराई है। सैयद सुलेमान नदवी की इस क़यास आराई को उर्दू के लिसानियाती अदब में ज़्यादा अहमियत हासिल ना हो सकी। बहुत अच्छा। मदरसे में पढ़ते हैं, पढ़े हैं जी? मदरसे से पढ़े हैं जी। हाँ, हम भी मदरसे से पढ़े हैं। अरबी जो है ना, अरबी जो हम ये पढ़ते हैं ना, हमें अरबी के बेशुमार, इस अरबी को हम उस अरब को पढ़ना है, अलिफ रा बा जो होता है ना अरबी, हाँ अरबी पढ़ना है उर्दू में, ठीक है। बाकी सब ठीक है। चूँकि जब हम उर्दू में आते हैं ना तो लोग हमारी चीज़ों पर नज़र रखते हैं, हमसे भी गलती होती है। आज ही एक हमारे बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया स्कॉलर हैं, मुझे समझा रहे थे, उन्होंने मेरी इस्लाह की, वो समझाया उन्होंने, मेरी बात हुई ना उर्दू मदरसे के उर्दू पर, स्कूल की उर्दू पर। तो देखिए कहाँ से क्लासेस चल रही सर? ये क्लासेस कहाँ से मतलब चल रही हैं? ये आज 6ठी क्लास है, 5वीं क्लास, एक क्लास तारुफी क्लास, ठीक है। हम बात करेंगे अभी, रुकिए 5-7 मिनट और। इस पूरे पैराग्राफ में आपको कुछ समझाने की चीज़ नहीं है। मैं आपको पहले ही सवाल पूछ चुका था, जो सवाल यहाँ आपसे माइक बंद कर लीजिए, जो सवाल यहाँ लिखा हुआ था, कैसे माइक बंद कर लीजिए, जो सवाल यहाँ लिखा हुआ है कि सैयद सुलेमान नदवी मुतवफ़ा 1953, इनकी पैदाइश बता दीजिए बस। चलिए पैदाइश बता दीजिए ताकि आपको याद हो जाए। ये सवाल है, पैदाइश और वफ़ात लाजमी है, 25 सवाल समझ रख लीजिए इसको, इसमें गलती करेंगे बहुत पीछे चले जाएंगे। बताइए जल्दी से, इनकी पैदाइश कब हुई? सैयद सुलेमान नदवी की पैदाइश कब हुई? जल्दी कमेंट कीजिए। 1884, 80, 83, क्या है? 90, 94, इशारा दे दिया हूँ, इसी में से कोई एक सही है। 1884 यही सही है, ठीक है। तो 1884 या 1953 ये आपको याद कर डालना है, ठीक है। चलिए, किताब नुकुश सुलेमानी है, इनका नज़रिया है कि उर्दू सिंध से निकली है, ये आपको याद हो गया है। किताब कब लिखी गई है? 1939 में। और एक सवाल मैं और बता रहा हूँ, जो सवाल अभी पूछा था, मुश्किल जो पेपर बना था उसमें ये पूछा था कि इसमें से कौन सी किताब ऐसी है
جو مستقل کتاب نہیں بلکہ مقالوں کا مجموعہ ہے وہ ہے نقوش سلیمانی، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے، اردو کے پنجاب میں نظریہ جو ہے یہ بتائیے قول کس کا ہے؟ اردو میں پنجاب کا جو نظریہ یہ قول کس کا ہے بتائیے؟ محمود شیرانی۔ محمود شیرانی۔ آئیے اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں، پڑھا دیتا ہوں تاکہ کل کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ محمود شیرانی، آپ میں سے کوئی ایک آدمی پڑھیے، ریڈنگ کیجیے یہاں سے، بس اس پورے پیراگراف کا یہی خلاصہ آئے گا، آپ کو یاد کرنا ہے، کچھ نئی چیزیں آئیں گی میں بتاؤں گا۔ چلیے کوئی ایک آدمی کو پڑھنا ہوگا، پڑھیے آپ میں سے۔ قیصر انور، آپ پڑھیے۔ قیصر کیا نام ہے؟ قیصر پڑھیے۔ چلیے قیصر پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے، ٹائم ہو رہا ہے 46 ہو گیا ہے، ہم آپ کو ابھی 7-8 منٹ اور پڑھائیں گے۔ پڑھیے۔ ہلو، ہاں جی پڑھیے، شروع کیجیے۔ ادھر سے جو ہے نا وہ اسکرین شو نہیں ہو رہی ہے میرے بالکل بھی اس وقت سے ہی۔ ٹھیک ہے، تو آپ چلیے ٹائم نہیں ہے، آپ کوئی اور پڑھیے آپ میں سے، کوئی پڑھیے آپ میں سے، چلیے شروع کیجیے۔ دوسری، اردو کے پنجاب میں پیدا ہونے کا نظریہ۔ دوسری بار مسلمان 10ویں صدی عیسوی کے ربع آخر میں غزنوی کے بادشاہ امیر سبکتگی لکھا ہے کیا؟ سبکتگی کی سرگردگی میں درہ خیبر سے ہو کر پنجاب میں داخل ہوئے۔ امیر سبکتگین غزنوی کے ترک بادشاہ امیر الپتگین کا بیٹا تھا۔ امیر الپتگی کا بیٹا تھا۔ وہ الپتگی کی وفات 977 عیسوی کے بعد اس کا جانشی مقرر ہوا۔ جانشی کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور مائک بند کر لیجیے، مثال پہ کہتے ہیں جیسے آپ اپنی یونیورسٹی میں جاتے ہیں، کبھی ایچ او ڈی نہیں رہتے ہیں تو ان کے بعد جو بنایا جاتا ہے ان کے جانشی ہے، ان کے سارے کام کریں گے۔ لیکن یہاں جو جانشی کا جو لفظ ہے وہ بادشاہوں کے لیے عام طور پر اس منصب کے لیے خاص ہو گیا ہے، وہ نہیں ہوتا ہے تو ان کا بیٹا ہو جاتا ہے یا ان کا کوئی ماننے والا بہت قریبی اور عزیز ہو جاتا ہے۔ اس نے 20 سال تک یعنی 977 تا 997 عیسوی حکومت کی۔ ان دنوں ہندوستان میں دہلی سے لے کر کابل کے نزدیک تک راجہ جے پال کی حکومت تھی، جس کا دارالخلافہ لاہور تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ہندوستان کا دارالخلافہ کیا ہے ابھی بتائیے؟ دہلی۔ اسی کو پرانے زمانے میں یا پرانی اردو میں دارالخلافہ بولتے تھے۔ امیر سبکتگی نے راجہ جے پال کی فوجوں کو شکست دے کر پشاور اور پنجاب کے دوسرے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ مورخین کا خیال ہے کہ 997 عیسوی میں جب امیر سبکتگی کا انتقال ہوا تو نہ صرف زمانہ حال کا پورا افغانستان بلکہ تقریباً پورا پنجاب بھی اس کے زیر نگی تھا۔ زیر نگی تھا مطلب اس کے ماتحتی میں وہ علاقے تھے۔ چلیے، امیر سبکتگی کی وفات 997 عیسوی کے بعد اس کے فرزند و جانشی سلطان محمد غزنوی، اس کا نام بہت سنتے ہیں، سن ہی رہے ہوں گے، سلطان محمد غزنوی 1030 متوفہ عیسوی کے پنجاب اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں پر پے در پے حملے یعنی 1000 تا 1027 یعنی 27 سال کا سلسلہ شروع ہے، یعنی 27 سال لگاتار اس نے حملہ کیا تھا۔ محمود غزنوی کا سب سے پہلے مقابلہ 1001 عیسوی میں راجہ جے پال سے ہوا تھا، یاد رکھیے گا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے آنند پال نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ محمود غزنوی کو آنند پال سے بھی مجبوراً جنگ کرنی پڑی، جس کے نتیجے میں لاہور پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ محمود غزنوی نے لاہور کو اپنی سلطنت میں شامل کر کے وہاں ایک ترکی حاکم مقرر کر دیا اور خود 1027 میں غزنہ واپس ہو گیا۔ تو آیا کب تھا دیکھیں یہاں دیکھیے، خلافت سنبھالی تو 997 میں، 1001 سے 1027 تک ہندوستان پر پے در پے حملہ کیا اور 1027 میں یہ وہ غزنہ پھر چلا گیا، جہاں 1030 میں اس کا جو ہے کہ کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ غزنوی سلطنت کے قیام کے بعد رفتہ رفتہ مسلمان سارے پنجاب میں پھیل گئے۔ اگر یہ سوال آ جائے کہ کس حکومت کے بعد یا کس کے ہندوستان پر چڑھائی کے بعد مسلمان پھیل گئے تھے پنجاب میں، غزنوی، محمود غزنوی۔ یہ وادی سندھ میں وارد ہونے والے عرب مسلمانوں کے برخلاف فارسی بولتے تھے،
ٹھیک ہے، دیکھ لیجیے گا، وہ وجہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ان میں سے کچھ کی مادری زبان ترکی بھی تھی، کیونکہ سلطان محمود غزنوی خود ایک ترکی نسل بادشاہ تھا، اگرچہ اس کی ماں ایرانی تھی۔ پنجاب میں مسلمانوں نے تقریباً 200 سال تک قیام کیا۔ اس مدت میں ان کے اور اہل پنجاب کے درمیان مضبوط سماجی روابط قائم ہوئے۔ اسی گہرے میل جول اور مضبوط سماجی روابط کی بنیاد پر حافظ محمود خان شیرانی متوفی 1946 نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ وہ زبان جسے ہم اردو کہتے ہیں سرزمین پنجاب میں پیدا ہوئی اور وہیں سے ہجرت کر کے دہلی پہنچی۔ اب سمجھ گئے اس کے پیچھے کیا اسباب و عوامل ہے؟ اختصار کے ساتھ دیا، ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی تاریخ کو ہم 2 صفحے میں یا 200 صفحہ کی کتاب میں نہیں سمجھ سکتے ہیں، لیکن بحیثیت طالب علم امتحان کی تیاری کرتے ہوئے اتنی چیزوں کا جاننا ہم پر واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو حافظ محمود شیرانی نے کیا کہا، نتیجہ کیا اخذ کیا کہ یہی وہ زبان ہے جس کو ہم اردو کہتے ہیں، کہاں سے پیدا ہوئی؟ سرزمین پنجاب سے پیدا ہوئی، اس کو آپ کو یاد کر ڈالنا ہے، اور یہیں سے پنجاب سے ہجرت کر کے یعنی زبان کہاں چلی گئی؟ دہلی پہنچ گئی۔ یہ دیکھیے ان کے قول کو، پھر ہم چھوڑتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں۔ حافظ محمود خان شیرانی نے اسی نظریے کو اپنی تصنیف پنجاب میں اردو، اب آپ کو یاد کرنا ہے پنجاب میں اردو کس کی کتاب ہے؟ حافظ محمود شیرانی کی کتاب ہے۔ کب لکھی گئی؟ 1928 میں۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ پنجاب میں اردو ہے۔ انہوں نے جو دلیل دیا اس کو دیکھیے کہ اردو وہ دہلی کی قدیم زبان نہیں ہے، کہہ رہے اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، یعنی پہلے سے وہ زبان دہلی موجود نہیں تھی، بلکہ جو لوگ دہلی گئے وہ لوگ اس زبان کو لے کر گئے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان اپنے ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ یہ محمود شیرانی کا یہ قول ہے۔ آگے تھوڑا سا اور دیکھ لیجئے، کہہ رہے ہیں کہ محمود خان شیرانی نے اپنے اس بیان کے ثبوت میں بعض تاریخی دلائل پیش کرنے کے علاوہ پنجابی اور اردو بالخصوص قدیم دکنی اردو کی مشترک لسانی خصوصیات کا بھی ذکر کیا ہے۔ پنجابی اور اردو صرف و نحو کے تقابلی مطالعے کے بعد وہ اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اردو کی جائے پیدائش پنجاب ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں دلیل میں؟ کہ ان کی تذکیر و تانیث اور جمع اور افعال کی تصریف جیسے آپ لفظ بناتے ہیں کا اتحاد اسی ایک نتیجے کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ اردو اور پنجابی زبانوں کی ولادت گاہ ایک ہی مقام ہے، دونوں نے ایک ہی جگہ تربیت پائی ہے، اور جب سیانی ہو گئی ہیں تب ان میں جدائی ہوئی ہے۔ یہ قول بھی آ سکتا ہے، پنجاب کے علاوہ یہ قول آ سکتا ہے کہ یہ قول کس کا ہے، یہ دلیل کس کی ہے؟ حافظ محمود شیرانی کی ہے۔ پہلی کلاس میں کوئی صاحب جوائن ہوئے تھے، آپ میں سے جو جوائن دیکھے ہوں گے کہ ایک صاحب تھے، نہیں اردو کشمیر میں پیدا ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تو وہ الٹے ہی جواب دینے کے بجائے بھاگ گئے۔ اب دیکھیے پوری اب تاریخ چل رہی ہے، دیکھیے کہیں کشمیر کا نام ہے تو بتائیے۔ اس طرح تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اردو بہار میں پیدا ہوئی ہے، اس کے ایک بہت بڑے ادیب نے کہا بھی ہے، کا نام مجھے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، دیکھیے، اور ان کے گائیڈ تھے، آپ کو اگر یاد ہو تو بتائیے گا۔ وہ جو شاعری کا سبب ہوا کن کا ہے یہ شعر مجموعہ؟ کلیم عاجز کو جو گائیڈ تھے کیا نام تھا ان کا؟ کلیم عاجز کے جو گائیڈ تھے جن کے انڈر میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، ان کا نظریہ ہے کہ اردو جو ہے یہ اختر ارینوی ان کا یہ نظریہ ہے۔ تو ایسے تو بہت کچھ ہم کہہ سکتے ہیں نا، لیکن جو علم و ادب اور تحقیق کے پیمانے پر جو چیز اترتی ہیں وہ قابل ذکر ہوتی ہیں۔